عامر ضیاء صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں سر. ابھی تک تو ہم خان صاحب کی جو فیصلہ ہے اس پہ بات کر رہے تھے. یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی پرویز الہی نے تو آپ پوری طریقے سے بتا دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے خوب بھڑاس نکالی ہے، تنقید بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن یہ تنقید ہم سے برداشت نہیں ہوگی. تو کیا اس سے میسج لیا آپ نے؟ دیکھیں، دو محبتوں میں تقسیم ہوئے ہیں. ایک طرف تو ان کی پارٹی کا مستقبل ہے اور اگر ان کو انتخابات میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ان کے لیے زیادہ ایک منطقی بات ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ رکھ رکھاؤ کے آدمی ہیں، اور آپ یاد کریں کہ جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے تو حتیٰ کہ پرویز مشرف صاحب نے اپنے جب الیکشن ہو رہے تھے جس میں پیپلز پارٹی جیتی 2008 کے، اس میں کافی ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی کھل کر تنقید نہیں کی پرویز مشرف صاحب پہ بھی. تو یہ ان کی ایک طرح کا وفاداری ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے دیکھا کہ جی باجوہ صاحب کے ساتھ جو بھی ان کے تعلقات رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی دلچسپ بات لگی صدف، وہ یہ کہ باجوہ صاحب نے اپنے آخری دور میں جس جماعت اور جس خاندان پہ سب سے زیادہ احسان کیے، بلکہ احسان عظیم کیے، وہ تو شریف خاندان ہے. شریف خاندان کی سیاست کا احیا ہوا، ان کو جو ہے بدعنوانی کے کیسز سے نکالنے میں مدد دی. خود شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھجوانے میں، ان کی بیٹی کو بیرون ملک بھجوانے میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوئی. اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ تو باجوہ صاحب کے دفاع میں نہیں آ رہی. ان کے اور آنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ سارا جو بھی ایک تفریق آئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھچاؤ ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور باجوہ صاحب کے درمیان، وہ اس وجہ سے کہ جی انہوں نے جو ہے مبینہ طور پر پرویز الہی نے جو یہ موقف دیا ہے یہ اشارہ ہے عامر ضیاء صاحب کہ راہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں. باوجود اس کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ہم پر کیسز بھی بنے، اور عمران خان تو مونس الہی کو ساتھ بٹھانا بھی نہیں چاہتے تھے مگر پھر بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں وہ راہیں جدا کرنے کا کہ ایسی پاسبلٹی میں ہم دیکھیں، کیونکہ 5 دن بعد 4 دن بعد تو اسمبلی تحلیل کی ڈیٹ آ جائے گی. دیکھیے امکانات تو ہیں، بالکل ہیں، اور اس میں یقیناً دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بہت زیادہ چیزیں کر رہی ہوگی. ابھی ہمیں موجودہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ابھی ہمیں واضح نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ پتہ چلے گا کہ کیا پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے، اسمبلیز کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے ان کا کوئی کردار ہوتا ہے یا ان کا جو نیوٹرل پوسچر ہے اس کو جو ہے برقرار رکھتے ہیں. یہ سارے سوالیہ نشان ہے جس کا آپ کو جواب آنے والے چند دنوں میں مل جائے گا. لیکن یقیناً انہوں نے کہتے ہیں نا آپشن بند بھی نہیں کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن انکنڈیشنل نہیں ہے. انہوں نے اپنی شرائط بھی ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس کو مجبور ہیں اور ان کو اگر زیادہ سیٹس میں حصہ چاہیے، وہ زیادہ قومی اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے انہیں کوئی ایک پوسچر لینا پڑے گا جو انہوں نے لیا ہے. تو اس وقت کھیل جو ہے بڑا مطلب دلچسپ ہے، اور اس وقت جتنی غیر یقینی صورتحال ہے پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور عوام کے لیے سب سے زیادہ، ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ جو مطلب ہے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان جیتیں گے ہاریں گے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے. پاکستان کو اشد ضرورت ہے سیاسی استحکام کی. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کا سارا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب سر، آپ نے کیا سمجھا اور شرطوں کے ساتھ بات کی پرویز الہی نے اور کافی غصے میں بھی دکھائی دیے. تو اسمبلی تحلیل پر 2 ٹوک موقف ہے لیکن ساتھ میں خبردار بھی کر رہے ہیں اور شرطیں بھی ساتھ دکھا رہے ہیں. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کیا وہ اب اپنا راستہ بدل سکتے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیے میں لاہور میں ہوں پچھلے 2-3 دن سے، اور لاہور خبروں میں ہے اس وقت. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کیوں. اس میں کوئی شک نہیں، جیسے عامر بھائی بتا رہے تھے کہ جب پرویز مشرف کو پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ غداری کی طرف بڑھ رہے تھے، اقتدار جا چکا تھا اور نظر بندی کی حالت میں تھے، اس وقت چودھری شجاعت نے کہا کہ اگر پرویز مشرف نے غداری کی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھی ہیں، ہمیں بھی پھانسی دی جائے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے جب بندہ اقتدار سے چلا جائے، جب بندہ پاور سے ہٹ جائے، جب بندہ کرسی سے ہٹ جائے، اس وقت ساتھ دینا یا اس وقت کچھ کم از کم اس کی چند اچھی باتیں یاد دلانا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا. ہم احسان فراموش ہیں، ہم سورج مکھی ہیں، ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، ہم آنے والے کو فرشتہ اور جانے والے کو شیطان بنا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کوئی شک نہیں چودھری خاندان کا یہ پس منظر ہے اور باجوہ صاحب کے ساتھ. اور پھر
مونس الہی نے اس سے پہلے انٹرویو میں یہاں تک بھی کہا کہ بھائی جان آپ کی کوئی پہنچانے والے وہ خود ہیں، ہم ان کی وجہ سے آپ کے ساتھ آئے اور یہ پنجاب حکومت ان کی وجہ سے بنی ہے، باقی ساری تو چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد 10 ملاقاتیں ہوئیں پرویز الہی کی، مونس الہی کی، عمران خان صاحب کے ساتھ کہ پلیز آپ یہ آپ مہربانی کریں، وہ آپ کے موسن ہیں، وہ انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تو حکومت نہ جاتی، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی تھا، مگر کچھ جو اچھے کام ہیں وہ بھی تو کریں، اب چھوڑ دیں، اب آگے بڑھیں، ہم آگے نکلیں۔ اور یہ اگر جب آپ ان کو غدار میسج اچھا نہیں جا رہا، یہ بار بار وہ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب مانے، اسد عمر نے بھی اس میں ایگری کیا، شاہ محمود قریشی نے بھی ایگری کیا، پرویز خٹک نے بھی ایگری کیا کہ پلیز ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ غصہ کیوں تھا؟ غصہ اس وجہ سے تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ نہیں کریں گے، پرویز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مونس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہو، تو اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو ساتھ بٹھا کر جب انہوں نے NRO2 دیا تو اس پہ غصہ تھا۔ دوسری وجہ ہے کہ کیا وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ 6 دن بڑے اہم ہیں صدف، بہت امپورٹنٹ 6 دن ہیں، تحریک عدم اعتماد آئے گی، 2-4 دن آگے ہو سکتے ہیں۔ ایک میرا نجومی بابا ہے، غیر سیاسی نجومی بابا، وہ تو کہہ رہا ہے 2 مہینے اسمبلی 2-2.5 مہینے آگے جائے گی، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہرحال تو ابھی اچھا تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو تھوڑی سی آگے چلی جائے گی، اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو الیکشن یا پھر جنرل الیکشن ساروں پہ ہو رہی ہے بات، صرف 1 منٹ چاہیے، صرف 1 منٹ چاہیے، تو ساروں پہ بات 3 آپشن ہے، اسمبلی نہ ٹوٹ جائے تو دونوں صوبوں میں الیکشن، یا جنرل الیکشن، یا مینجمنٹ کی